الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد من ولد من أدب حسن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، کیلنڈر دیکھنے سے معلوم ہو رہا ہے یہ ذی الحجہ کی آخری جمعہ ہے اور اسی طرح اس عربی سال کی بھی آخری جمعہ. آنے والی جمعہ کیلنڈر بتا رہا ہے کہ یہ مہینہ 29 کا ہوگا تو پہلی تاریخ محرم الحرام کی ہوگی اور مہینہ بھی پہلا ہوگا اور اس کی ابتدا بھی جمعہ سے ہوگی. تو گویا 1446واں سال ہم سے بہت جلد رخصت ہونے والا ہے. آج کل ہر آدمی کو اتنا حساب کتاب تو آنے لگ گیا ہے کہ وہ روزانہ یا ویکلی یا منتھلی یا سیزن میں یا ایئرلی اپنا چھوٹا بڑا جو بھی کاروبار ہے، جو بھی تجارت ہے، جو بھی ملازمت ہے، اس میں نفع نقصان کو بیٹھ کر اس پر غور و خوض کرتا ہے، اس پر سوچتا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی کیسا رہا میرا یہ سیزن، کیسا رہا کاروبار کیسا ہے. اور اس کے لیے شہر کا آدمی ہونا بھی ضروری نہیں، ڈگری ہولڈر ہونا بھی ضروری نہیں. ہر آدمی اپنے حساب سے اپنا حساب کرتا، اسے اندازہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ اس سال بہتر رہا ہے. تو گزارش ہے امت مسلمہ بحیثیت مسلمان ہونے، بحیثیت ایک ایمانی حرارت کو جو اپنے اندر آپ محسوس کرتے ہیں، آپ بھی ذرا اس پر غور کریں کہ یہ جو سال گزرا ہے کس اعتبار سے، دینی اعتبار سے میرے پاس کیسا ہے. اس میں گزرے ہوئے رمضان کے روزے ہوں، اس میں گزری ہوئی نمازوں کا تذکرہ ہو، گزرے ہوئے ایام میں قرآن کتنا پڑھا ہوں، کتنا میں نے اور قرآن مجید کو یاد کیا ہے یا کچھ سیکھا ہے. یہ سب غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے. اگر نہیں کریں گے آپ تو آپ کو بہت پچھتاوا ہوگا اور
اس پچھتاوے کا کوئی بدل نہیں ہوگا، کوئی نیا رزلٹ نہیں آئے گا۔ دیکھیے بہت سے امتحانات ہوتے ہیں، اس میں نمبر کم آ جاتے ہیں، بچے فیل ہو جاتے ہیں، ایک اور چانس ملتا ہے، 2 چانس ملتے ہیں۔ بلکہ بہت پہلے کی بات ہے، 25 سال پہلے ایک صاحب مکے میں ملے مجھے، انہوں نے بتایا، میں نے کہا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں سرکاری سینٹرل میں ڈیوٹی کر رہا ہوں، اب میری خواہش ISS کے امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کی ہے، اور الحمدللہ حکومت نے اس کے لیے عمر کی حد میں اضافہ کر دیا ہے، تو 35 سال تک کچھ اس کی عمر کر دی گئی ہے۔ تو میں گزشتہ 7 سال سے مسلسل کوشش کر رہا ہوں، کامیاب نہیں ہوا ہوں، لیکن اور 3 سال میرے پاس ہے، بس اس میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس مسئلے میں بتانا اتنا ہے کہ ایک آدمی کو 7 مرتبہ موقع ملا ہے، 8ویں مرتبہ بھی مل رہا ہے، تو اب نہیں تو کبھی کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن زندگی کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، اس میں دوسرا آپشن نہیں ہے کہ بھئی انتقال کے وقت فرشتے آئے اور آدمی کہنے لگے نہیں بھئی تیاری نہیں ہے، آپ ایسا کیجئے نیکسٹ ایئر آ جائیے، انشاءاللہ کب تک میں پوری کمیوں کو دور کر لوں گا۔ ایسا کوئی آپشن نہیں، اور یہ آپشن بھی نہیں ہے جیسے بعض بچے یہاں پڑھ رہے ہیں اور دوسرے ملک سے بھی بیٹھ کر ایگزام دے سکتے ہیں، دوسرے ملک کے لیے بھی ایگزام دے سکتے ہیں۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے دنیا میں تو میں نے کچھ کیا نہیں، عالم برزخ میں کافی وقت ہوگا، انتقال کے بعد سے قیامت تک کا جو وقت ہے اس گیپ کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ ایک آدمی انتقال ہوگا، اب قیامت جب قائم ہوگی تب اٹھایا جائے گا، تب تک کا جو یہ وقت ہے اسے برزخ کہا جاتا ہے، عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ دوسرا ایک گیپ ہوتا ہے۔ اب آدمی کہے وہاں تو فرصت ہی فرصت، یہاں دنیا میں بہت جھمیلے تھے، بیوی بچے تھے، دوست احباب تھے، ذمہ داریاں تھی، اس لیے کوئی بات نہیں، فرشتوں سے کہے میں مر رہا ہوں، انشاءاللہ اب کل سے جو عالم برزخ شروع ہوگا اس میں بیٹھ کر میں سب کچھ کر لوں گا۔ ایسا بھی کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو زندگی کا اختتام کے وقت اگر کسی کو کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کا کوئی آپشن نہیں ہے، اور زندگی اور حیات اس کے لیے بھی کوئی پرفیکٹ اس کا کوئی آپشن نہیں ہے کہ ایک آدمی اسی وقت مرے گا، ایک آدمی 60 میں ہی مرے گا، ایک آدمی 70 میں مرے گا، 80 میں مرے گا، 90 میں مرے گا۔ ایسا بھی کوئی آپشن نہیں ہے کہ ایک آدمی ہے ان کے بڑے بھائی زندہ ہیں تو یہ آدمی چھوٹا بھائی سوچنے لگے میں کیسے مر سکتا ہوں، ابھی بڑے بھائی صاحب ہیں ان کا انتقال ہوگا، ان کے 5-6 سال بعد انتقال ہوگا۔ ایسا بھی زندگی اور موت کا کوئی یہ نہیں ہے۔ بڑے دھوکے ہیں کہ بھئی آدمی بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی کا انتقال ہوگا۔ بلکہ پرسوں ایک صاحب سے ہمارے قریبی ہیں ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ میں ان کی صحت سے رشک ہوا، ان کو دعا بھی دی، ان سے دعا بھی لی۔ ان کے بہت چھوٹے بھائی کا انتقال ہو کر 35 سال ہو گیا۔ انہوں نے خود بتایا، آپ کو تو معلوم ہی ہے ہمارا سب سے چھوٹا بھائی 35 سال پہلے انتقال ہوگا، بڑے بھائی الحمدللہ باقاعدہ ہے۔ کل عشاء کے وقت میرے اپنے 1 سال سینئر ساتھی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو موت اور حیات کا کوئی ایسا ڈیفینیشن نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ بھئی یہ تھا میرے پاس ہوا تھا۔ جو وقت ہے وہ قیمتی ہے اور غنیمت والا ہے، اس لیے اس سے جتنا آپ مرضیات مولا میں لگا کر فائدہ اٹھا لیں گے اتنی ہی آپ جو ہے عقل مند ہے اور کامیاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی مسئلے کو کون سمجھا سکتا ہے؟
کوئی نہیں سمجھا سکتا. یہ بڑے فخر سے کہیے آپ، بڑے ثبوت اور یقین کے ساتھ یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی بات کو کوئی آدمی یقینی اور اچھے اور آسان انداز میں سمجھا نہیں سکتا. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عقل مند کو الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو نیک کاموں میں لگائے اور آخرت کے لیے تیار ہو جائے. اور اس کے بعد آگے فرمایا بے وقوف اور کم عقل والا آدمی کون ہے کہ جو صرف اپنی منمانی زندگی جی رہا ہے اور بڑے سارے ارمانوں کو لیے ہوئے ارمانے ہیں کہ انشاءاللہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا، کر کچھ نہیں رہا ہے، تمنائیں اور آرزویں بہت سارے. جیسے مشہور ہے نا شیخ چلی کے خواب کا قصہ، اس طرح کے ارمانوں کو لے کر جا رہا ہے، یہ بڑا بے وقوف آدمی ہے. عزیزان گرامی، تو بات یہاں سے شروع ہوئی کہ ذی الحجہ کی یہ آخری جمعہ ہے. آنے والا جمعہ کیلنڈر بتا رہا ہے کہ بے محرم کی پہلی جمعہ ہوگی. ہو سکتا ہے کہ چاند 29 کو نظر نہ آئے، 30 کو نظر آئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. بہرحال آپ کے پاس میں نے ایک آیت پڑھی، اسی آیت کی طرف آپ کو لے کر آتا. عزیزان گرامی، ہر آدمی کے اوپر بہت سے حقوق ہیں. بحیثیت ایک ملکی آدمی ہونے کی وجہ سے ملک کے حقوق ہیں، اور بحیثیت ایک خاندان کا فرد ہونے کے اس کے اوپر اس کے کچھ اصول ہیں. محلے کا آدمی ہے، محلے کی کسی کمیٹی سے، کسی تنظیم سے، کسی جماعت سے وابستہ ہے، اس کے کچھ حقوق ہیں. بحیثیت انسان اس کے ذمے کئی سارے حقوق ہیں. اب ایک آدمی بحیثیت باپ ہونے کے، ایک گھر کا سربراہ ہونے کے، اس کے ذمے جو حقوق ہیں ان حقوق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ حقوق کس درجے کے ہیں اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو کچھ کوتاہیاں، جو کچھ کمزوریاں، جو کچھ خامیاں اور جو کچھ لاپرواہیاں ہو رہی ہیں، جس کا نتیجہ انتہائی بھیانک ہمیں معاشرے میں، ہمیں ہمارے سماج میں، اپنے علاقوں میں نظر آ رہا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. قریب میں آیا کہ سگے بھائی نے سگے بھائی کو دن میں جو ہے کسی دھاردار دھار سے اس کی گردن الگ کر دیا. ابھی 8 دن سے بھی کم کا واقعہ، بہت دکھ کا واقعہ، بہت حیرت کا واقعہ ہے. اس کے پیچھے کے عوامل، اس کے پیچھے کی وجوہات کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ آئندہ کبھی اس طرح کا واقعہ نہ پیش آئے. تو اس کے لیے کیا چیزیں ہیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. افسوس کر لینے سے مسئلہ نہیں ختم ہوگا. بات دراصل یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو بچو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی فیملی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ آیت کا ایک حصہ ہے. اب اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، آئیے ہم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سیکھا، قرآن کے معانی کو سیکھا، اس کے مفاہیم کو سمجھا، انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھا وہ جنہوں نے ہمیں بتایا اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تفسیر وہی معتبر ہوتی ہے قرآن مجید کی جو صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے منقول ہو، ورنہ کوئی بھی آدمی کسی بھی زمانے میں کسی آیت کو لے کر یہ کہے کہ اس کا یہ مطلب ہے، یہ بھی مطلب ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی یاد کروایا اور اس کے معنی اور مفاہیم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر القاء فرمائے۔ اس لیے اب ہمیں کسی نئے آدمی کے معنی اور مفاہیم کو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ کی تفسیر میں مفسرین اس بات پر متفق نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو اور ان مومنین کو جو کسی گھر کے سربراہ ہیں، کسی کے والد ہیں، کسی کے سرپرست ہیں، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ماتحتوں کی صحیح تربیت کرو، دینی مزاج میں ان کا مزاج بناؤ۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، ان کو دینی مزاج میں نہیں ڈھالو گے تو وہ تمہارے لیے بھی خود ان کے لیے بھی آگے چل کر مصیبت بن جائیں گے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں نے پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر قربان جالیے چھوٹے سے الفاظ میں کیا مفہوم دیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا یہ کمال ہے۔ زمانہ 1500 سال ہو جائے، 50,000 سال ہو جائے، ان معانی کی، ان مفاہیم کی قدر و قیمت کبھی کم نہیں ہوتی۔ دنیا کے بہت سی چیزیں کسی زمانے میں وہ بڑی قیمتی ہو، لیکن ایک وقت آتا ہے آدمی کہتا ہے کہ ہوگی لیکن اب نہیں۔ بات سمجھنے کے لیے 25 سال پہلے جائیے، 25 سال پہلے جن کے ہاتھوں میں موبائل فون تھا، اتنا بڑا سا موبائل فون جو جیبوں میں بھی نہیں آتا تھا، جسے لے کر لوگوں کے سامنے پکڑے رہنا فخریہ شمار ہوتا تھا۔ آج عالم یہ ہے کہ اس فون کو آدمی پکڑنا تو دور کی بات، اسے دیکھنا بھی پسند نہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا 25 سال پہلے کہ آدمی چاہتا کہ اس کے موبائل پر کوئی کال کرے، اسے بھی پتا چلے لوگوں کو کہ بھئی میرے پاس موبائل ہے، فون آ رہا ہے۔ اور ایک آج 25 سال بعد آدمی کہتا ہے یار کتنے فون آ رہے ہیں، ڈونٹ ڈسٹرب کے آپشن پہ جو ہے کلک کرتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے بچنے کے لیے۔ 25 سال میں دیکھیے چیزوں کے معنی اور مفاہیم بدل کر رہے تھے۔ اب آئیے میں اس حدیث کی طرف لاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ جب تک رہے، جب تک قیامت نہ آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا ما نحل والد من نحل من ادب حسن او کما قال۔ بخاری کی حدیث ہے، کسی والد نے اپنے بچے کو اس سے بہترین کوئی تحفہ دے ہی نہیں سکتا کہ اسے بہترین ادب اور بہترین اخلاق سکھا دیا، تو والد جو ہے اس سے اچھا اپنے بچے کے لیے کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔ آپ سوچ رہے ہیں بچے کو میں کار لے کر دے دوں، وہ دے دوں، اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی اہمیت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ لیکن آپ اپنے بچے کو بہترین تحفہ دینا چاہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادب حسن، ان کی صحیح اسلامی تربیت، ان کی صحیح جو ہے پرورش کر دو، یہ ان کے لیے تمہاری طرف سے ہمیشہ
کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے کہ اتنے سال بعد یہ چیز ختم ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، اس آیت کو، اس حدیث کو رکھ کر ہر آدمی یہ سوچے کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کر رہا ہوں۔ بچوں کی تربیت کا وقت لوگ جو سمجھتے ہیں کہ 15-20 سال کے بعد ہم تربیت کریں گے، یہ سراسر غلط فہمی ہے، دھوکہ ہے۔ تربیت ابتدا ہی سے شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں چیزوں کو بتایا، ان سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کی تربیت ماں کے پیٹ میں حالت حمل سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ آج ماہرین یہ کہتے ہیں کہ کوئی عورت حاملہ اپنے کمرے میں خوبصورت بچوں کی تصویریں لگا کر رکھے اور بار بار ان کو دیکھے اور اچھے خیالات کو سوچے تو ہونے والے بچے پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ خوبصورتی ظاہری ختم ہو جاتی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، اخلاقیات کی ضرورت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے بچوں کی صحیح تربیت ابتدا سے کرو، 7 سال پر تو شروع ہو جانی چاہیے۔ اور اس سے پہلے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ بولنے لگے تو اس کی پہلی بولی لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ اس سے کہلواؤ۔ ہمارے یہاں ماں باپ اور اگر فیملی بڑی ہے، جوائنٹ فیملی ہے، تو اس میں دادا دادی نانا نانی اور بھی جو ہیں، ایک جنگ سی لگی رہتی ہے کہ بچہ سب سے پہلے میرا نام پکارے، میرے رشتے کو یاد کرے، وہ بابا کہے، وہ ماما کہے، وہ دادا کہے، وہ دادی کہے، نانا کہے، نانی کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں بچے کی تربیت اور جب بولنا شروع کرے تو پہلا لفظ اس کے منہ سے لا الہ الا اللہ یہ ہو، اس کی کوشش کرو۔ تربیت دیکھیے کہاں سے حدیث میں شروع کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کے کھانے پینے، ان کے رہائش کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن دینی تربیت میں آپ نے ان پر کتنی توجہ دی ہے، یہ قابل لحاظ بات ہے۔ 7 سال کا ہونے پر تمام احکامات کو اسلام کے اسے شروع کرنے کا حکم کیا جائے، اور 10 سال پر وہ نہ شروع کرے تو اس پر سختی کرنے کا ارادہ کرنا نہیں ہے، شروع کر دینا ہے۔ عزیزان گرامی، بچوں کے تربیت میں ماں باپ کا صرف صحیح ہونا یہ آدھی تربیت ہے۔ آپ اگر صحیح ہے، اسلامی تشخص آپ کے اندر ہے، تو خود بخود آدھی تربیت بچے کی ہو جاتی ہے۔ آپ روزانہ خود اس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں اور ایسے کام کر رہے ہیں جو ناشائستہ ہیں، تو وہ تربیت کے لیے اسے سکھانا ضرور نہیں، وہ خود بچہ وہ سیکھ لیتا ہے۔ بہت سے بچے ماں باپ ان کے کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بری عادتوں میں پڑ گیا ہے، سگریٹ پیتا ہے، بیڑی پیتا ہے۔ بھئی جب آپ اس کے ہاتھ سے خود پیسے دے کر اپنے لیے بیڑی سگریٹ منگوا کر پی رہے ہیں، تو اب وہ نہیں پیے گا، بڑا ہو کر تو کیا کرے گا مجھے بتائیے۔ بچپن سے ہی اسے جھوٹ کی پریکٹس کرا رہے ہیں۔ آپ یہ نہیں بول رہے کہ اسے جھوٹ بولو، آپ خود گھر میں ہیں، کوئی آتا ہے تو بچے سے کہتے ہیں جا بیٹا کہہ دے میں نہیں ہوں، فون دے کر کہتے ہیں لے بیٹا فون اٹھا اور کہہ دے کہ بچہ ابو بولے گھر میں فون چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ نے اسے جھوٹ بولنا نہیں سکھایا، لیکن آپ کے رویے سے وہ خود
جو ہے جھوٹا بنتا چلا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اوپر سے تعلیم ایسی ہے کہ اس تعلیم میں دن بدن بچوں کی نظروں میں دنیا کی اور دوسرے مذاہب کی اہمیت بڑھتی چلے جا رہی ہے۔ اس لیے موجودہ زمانے میں اچھی اسکول میں داخلہ دلا کر اگر ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض نبھا دیا ہے، تو یاد رکھیے کہ اس وقت جو اسکولیں عموماً بڑے پیمانے پر جو چل رہی ہے وہ یا تو کرسچن کمیونٹی کی ہے یا ہمارے برادران وطن کی کمیونٹی کی اسکولیں ہیں۔ اب ان اسکولوں میں بہت اچھی تعلیم ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن دینی اعتبار سے اگر آپ نے بچپن میں بچے کے اوپر محنت نہیں کی تو اسکول والے آپ کے بچے کو بے دین بنا کر چھوڑ دیں گے۔ اب مثال کے طور پر لیجئے، کل 21 تاریخ ہے، 21 جون کی تاریخ کو گزشتہ چند سالوں میں عالمی پیمانے پر یہ منوا لیا گیا ہے کہ یہ دن جو ہے ملک میں یوگا ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے۔ یوگا کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ وہی ورزش کے کچھ طریقے ہیں اور ورزش انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہ دن جو ہے پوری دنیا میں ورزش کے دن کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اچھی بات ہے، ورزش ہونی چاہیے، جسم اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی حفاظت کے لیے ورزش سے کوئی ہمیں اشکال نہیں ہے، ہمیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس طرح کی یہ ورزش کے نام پر جو چیز اس وقت فروغ پا رہی ہے اسے پھیلایا جا رہا ہے، جس مخصوص انداز میں ان کلمات کو ورزش کرتے ہوئے کہا جاتا ہے، جس انداز میں بیٹھا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں شریعت میں بالکل ناپسندیدہ ہیں، درست نہیں ہے۔ سورج یہ خدا نہیں ہے، یہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق میں سے یہ بھی ایک چیز ہے۔ ہم سورج کو یا چاند کو خدا کا درجہ نہیں دیتے، یہ بھی ایک مخلوق ہے، اور اس سے بھی بڑی بڑی گیلیکسیز دنیا میں ہے، یہ کوئی سب سے بڑی چیز نہیں ہے جسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ سب سے بڑی ہے تو یہ خدا ہو سکتی ہے۔ یہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، ایک آدمی چلتے رہتا تھا، اسے راستے میں ایک خوبصورت پتھر ملتا تھا تو اٹھا کر وہ کہتا ہے کہ یہی میرا جو ہے خدا ہے۔ ابھی آگے جا رہا ہے، آگے جاتے جاتے ایک اور بڑا پیارا پتھر ملتا تو پہلے پتھر کو پھینک دیتا اور کہتا کہ یہ میرا خدا ہے، اسے اپنے ساتھ میں رکھوں گا۔ اور ایک دن کا سفر کیا تو سامنے گیا تو اور جو ہے ایک پتھر مل گیا تو اسے خدا مان لیا جاتا تھا۔ تو اسلام جو ہے اس کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیے ہیں، وہ اکیلے ہیں اور ان کی خدائی میں کوئی شریک نہیں۔ عزیزان گرامی، شرک آہستہ آہستہ دستک دے رہا ہے، گھروں میں داخل ہو رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ عیسائی مشنریز کی اسکولوں میں آپ دیکھیے کہ بائبل پڑھایا جا رہا ہے، اور اسی طریقے پر وہاں پر بچوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے سلسلے میں اتنی چیزیں بتائی جا رہی ہے، سکھائی جا رہی ہے کہ اسی کو بچے سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہی خدا ہے، یہی گاڈ ہے، یہی اللہ ہے۔ اور اس سے آگے مسئلہ بڑھ گیا ہے، اب لوگ کہہ رہے ہیں کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، سب جو ہے خود بخود ہوا ہے۔ اس طرح بے دینی گھروں کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی ان چیزوں پر نگرانی نہیں کریں گے تو آپ کو قیامت کے دن حضرت حق جل مجدہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ عزیزان گرامی، بہت ساری چیزیں بہت سارے طریقوں سے آہستہ آہستہ گھروں میں داخل ہو رہی ہیں۔
شرکیہ چیزیں اور وہ تمام چیزیں جو کھلے عام شریعت کی نظر میں اسلام سے ہٹ کر ہیں، وہ چیزیں جو ہے مسلمانوں کے معاشرے میں داخل ہو رہی ہیں، ان کے بچوں میں آ رہی ہیں، اور ماں باپ جو ہے اسے سمجھ نہیں پا رہے۔ ابھی قریب کا واقعہ میرے استاد محترم نے سنایا، ان کے پاس ایک صاحب آئے، دیندار گھرانے کے رہنے والے صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت بڑے دکھ کے ساتھ سنانا پڑ رہا ہے کہ میں اپنے بچوں کو لے کر کھلا جگہ پارک میں گیا ہوا تھا، پارک میں ایسے ہی چھٹی منانے کے لیے بچوں کو لے کر گھوم رہا تھا، تھوڑی دیر بعد دیکھا تو میرا بیٹا 7-8 سال کا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر جب ہم نے دیکھا تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نعوذ باللہ جو اسٹیچو جگہ جگہ بعض جگہ لگا رہتا ہے، وہ اسٹیچو لگا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرا بچہ جو ہے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے رکوع کی کیفیت میں کھڑا ہوا ہے۔ 7 سال کا بچہ ہے، وہ رکوع کی کیفیت میں کھڑا ہوا ہے اس مجسمے کے سامنے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت بتائیے میں کیا کروں؟ تو یہ ایک واقعہ ہو گیا، کسی کو سمجھ میں آ گیا، نظر آ گیا، ہم تک آ گیا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، اس لیے آپ اچھی اسکول میں بھیجنے کے لیے بچے کو وہاں تک پہنچا دیں، وہاں سے لے کر آ جائیں، یہاں ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ دیکھا جائے کہ وہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے، اور بچے کے عقیدوں پر، بچے کے خیالات میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ سب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کو ابتدائی میں ان کی دینی تعلیم و تربیت، قرآن و حدیث کے بنیادی عقیدوں کو ان کے دل و دماغ میں بٹھا دیا جائے۔ الحمدللہ اس کام کے لیے موجودہ زمانے میں مساجد کی نگرانی میں مکتب چل رہے ہیں، لیکن دکھ ہوتا ہے کہ مکتب کی تعلیم پر لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ آدھا 1 گھنٹہ بچوں کو اس میں داخل کرنے کے سلسلے میں کوئی اس طرح کی چستی، اس طرح کا جوش نظر نہیں آتا ہے۔ بچے کے تمام کھیل کود پر توجہ ہے، بنیاد پر توجہ نہیں۔ اب ہر جگہ مسجد کی نگرانی میں بھی مکتب چلاتے ہوئے دیکھنا پڑتا ہے کہ بچوں کے اسکولوں کے شروع اور چھٹیوں کا شروع کیا ہے، اس کے حساب سے اسے قابو میں لانا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ لوگ قابو میں نہیں آتے، ہم ان کے شروع کے موافق کام کرنا پڑتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے، خطرناک ذہنیت ہے۔ اگر آپ کے دل میں بچپن ہی میں بچوں کے دلوں میں قرآن و حدیث کی آپ اہمیت کو نہیں ڈالیں گے، آگے چل کر وہ اسے بنیاد کیسے بنائیں گے؟ بچے سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں بیٹا، آج مت جائیے، آج ٹیوشن کو چلے جانا، ہم مسجد کے حضرت سے بات کر لیں گے، کل بھی مت جانا، ہم بول دیں گے۔ یہ جو سوچ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دینی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ عقائد پر زور دیجئے، اور عقائد میں یہ بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا شرک ہے، کفر ہے۔ آپ کی نیت کچھ ہو یا نہ ہو، لوگ کہتے ہیں نہیں ہم یوگا ڈے میں شریک تو ہوتے ہیں لیکن کچھ پڑھتے نہیں ہیں، صرف ورزش کے طور پر بیٹھے رہتے ہیں، یہ بھی جو ہے اسی قبیل سے ہے۔ آپ پڑھیں نہ پڑھیں، تشبہ کی وجہ سے یہ بھی کفر و شرک کا مسئلہ ہے۔ آپ نہیں جاتے، آپ کے بچے جا رہے ہیں، وہ بچے آپ کی نگرانی میں، آپ ان کے سرپرست ہیں، ان کا گناہ ان پر تو ہوگا ہی، اصل آپ پر ہوگا۔ اس لیے اپنے عقیدوں کی حفاظت فرمائیے، اپنے بچوں کی دین اور ان کی آخرت کی فکر فرمائیے، ان کو قرآن و حدیث سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں اس کی تعلیم کی طرف توجہ دیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات